السلام علیکم دوستو آج 15 جنوری 2020 بدھ کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ دہلی عدالت نے پولیس کو شہریت قانون کا احتجاج روکنے سے منع کر دیا۔ چین نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی شدید مخالفت کر دی۔ برطانیہ کے سفیر گرفتار، ایران میں متعصب اور تخریبی اقدامات کی پشت پناہی میں ملوث۔ فرانس نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنرل قاسم کا بدلہ لینے سے باز رہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی کو توڑتا ہوا شدید بارشوں کا پانی اسرائیلی فوجی طیاروں میں گھس گیا، کروڑوں ڈالرز کا نقصان۔ مودی سرکار کو دشمنی مہنگی پڑنے والی ہے، عیسائیوں کو بھی مجسمہ بنانے سے روک دیا۔ احتجاج شدت اختیار کر گیا، بھارت میں مسلمانوں کے درجنوں گھر نظر آتش۔ بھارتی صدارتی ایوارڈ یافتہ پولیس آفیسر کی دہلی میں گڑبڑ کروانے کی سازش پکڑی گئی۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو، نئی دہلی کی جامعہ مسجد میں شہریت قانون کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار کیے گئے آرمی کے سربراہ چندر شیکھر آزاد کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے جج نے پولیس سے کہا ہے کہ احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ آپ تو ایسے برتاؤ کر رہے ہیں جیسے جامعہ مسجد انڈیا میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہو۔ بھارت کی اپنی ہی عدالت نے ثابت کر دیا کہ پولیس کا لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ عدالت کے جج کامنی لاؤ نے مزید کہا کہ یہاں تک کہ اگر دہلی کی جامعہ مسجد پاکستان میں بھی ہوتی تو آپ وہاں جا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں۔ پاکستان بھی تقسیم سے قبل انڈیا کا ہی حصہ تھا۔ جج نے سرکاری وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجی مظاہرے کرنے میں غلط کیا ہے، یہ ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ آرمی کے سربراہ چندر شیکھر آزاد کو دہلی پولیس نے 21 دسمبر کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ اپنے دیگر ساتھیوں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جامعہ مسجد میں شہریت کے متنازع ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس کا الزام ہے کہ چندر شیکھر کی تنظیم نے انتظامیہ کی اجازت کے بعد احتجاج کیا۔ سرکاری وکیل نے جج سے کہا کہ احتجاج کرنے سے پہلے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جج نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کئی بار کہہ چکی ہے کہ دفعہ 144 کا استعمال غلط ہے۔ میں نے پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کرنے والے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو بعد میں سیاسی رہنما یا وزیر بن گئے تھے۔ جج کامنی لاؤ نے مزید کہا کہ شہریت کے قانون کے حوالے سے جو باتیں پارلیمنٹ میں کہی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کہی گئی، اس لیے لوگ سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ سرکاری وکیل نے جج سے کہا کہ چندر شیکھر نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے شہریت کے قانون کے خلاف احتجاج کرنے کی اپیل کی تھی، جس کا جواب دیتے ہوئے جج نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ تشدد کہاں ہے۔ چندر شیکھر کے ذریعے کیے گئے کسی تشدد کا ثبوت آپ پیش کر سکتے ہیں؟ جج نے سختی سے پولیس کو چندر شیکھر کے خلاف ثبوت پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ چندر شیکھر آزاد کی تنظیم بھیم آرمی انڈیا میں دلتوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ تنظیم مسلمانوں کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہی ہے، بلکہ بھارت کی تمام تنظیمیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہی ہیں۔ دوستو، چین نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کی شدید مخالفت کی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ پابندیوں کی دھمکیوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ چین نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایران اور چین کے درمیان قانونی اور منصفانہ تعاون کا احترام کرے، اور زور دیا کہ وہ خلیج میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات دور کریں۔ دوستو، ادھر برطانیہ کے سفیر رابرٹ میک کیئر تہران میں گرائے گئے یوکرائن کے طیارے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں منعقدہ تقریب میں شریک تھے، جہاں انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ امیر کبیر یونیورسٹی کے سامنے منعقدہ یادگاری تقریب میں انتظامیہ مخالف نعروں کی وجہ سے تقریب احتجاجی مظاہرے میں تبدیل ہو گئی، اور اس دوران تہران میں برطانیہ کے سفیر رابرٹ میک کیئر نے بعض متعصب اور تخریبی اقدامات کی پشت پناہی کی اور ماحول کو گرما کر احتجاج پر اکسانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حراست سے چند گھنٹے بعد ہی سفیر کو رہا کر دیا گیا۔
اس پر برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران میں ہمارے سفیر کی بلا وجہ اور بغیر کسی پیشگی بیان کے حراست میں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایران کو چاہیے کہ کشیدگی میں کمی کے حامل اقدامات کر کے آگے کی طرف کھلنے والے سفارتی راستے پر سفر جاری رکھے۔ امریکہ کو بھی بہانا چاہیے تھا، اس نے بھی اس واقعے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم ایران سے سفیر کی حق تلفی پر برطانیہ سے معذرت طلب کرنے اور تمام سفیروں کے حقوق کا احترام کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ دوستو، ادھر فرانس نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا جواب دینے سے باز رہے۔ فرانس کا کہنا تھا کہ بغداد میں ایک امریکی آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والے سلیمانی نے خطے کو غیر مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایران کو اس کے قتل کا بدلہ لینے سے سختی سے گریز کرنا چاہیے۔ فرانس نے اپنے شہریوں پر ایران اور عراق کے سفر سے بھی گریز کرنے پر زور دیا ہے۔ دوستو، ادھر اسرائیل میں شدید بارشوں اور اس کے نتیجے میں سیلابی ریلے سے تل ابیب کے جنوب میں واقع ایک فوجی اڈے اور اس پر موجود طیاروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایئر بیس پر کھڑے طیاروں کو نقصان پہنچنے کے بعد انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیلابی ریلا ایئر بیس کے دونوں اطراف سے بہہ نکلا، جس کے نتیجے میں پانی ہوائی اڈے کے اندر داخل ہوا، جس کے باعث جنگی طیاروں اور فوجی اڈے کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے۔ پانی کا ریلا ہوائی اڈے کے گودام میں بھی داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں گودام میں رکھی ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ اس کے علاوہ کئی جنگی طیاروں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ سیلابی پانی کئی طیاروں کے اندر بھی گھس گیا۔ دوستو، بھارت میں بی جے پی اور RSS کو ہر کسی کے ساتھ دشمنی کرنا مہنگی پڑنے والی ہے۔ بھارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی تعمیر کے خلاف حکمران جماعت بی جے پی اور RSS کے ہزاروں کارکنوں نے احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ کیرالہ کے پہاڑ پر مجسمہ نہ بنایا جائے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں رہنے والے عیسائی ریاست کیرالہ میں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مجسمہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن حکمران جماعت بی جے پی اور RSS کا کہنا ہے کہ ہندوؤں کے شہر میں مجسمہ نہیں بنانے دیا جائے گا۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیرالہ کے اس شہر میں عیسائی آبادی کی اکثریت ہے۔ مودی حکومت میں بھارت میں شدت پسندی کو بڑھا رہی ہے۔ ہندو چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے مذہبی دیوتاؤں کے علاوہ کوئی مجسمہ نہ بنایا جائے۔ دوستو، لگتا ہے کہ مودی سرکار ہر کسی کے ساتھ پنگا لے کر اپنا معاملہ خود ہی خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بہرحال دوستو، بھارت میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ظلم و جبر کے باوجود شہر شہر مظاہرے تھم نہ سکے۔ بھارت کے صوبہ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے شہر بھینسا میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ عادل آباد کے مسلم اقلیتی علاقے میں قتل و خون کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ علاقے میں مسلمان کسی اجتماع میں شریک تھے کہ ہندو انتہا پسندوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مسجد پر حملہ کر دیا۔ مسجد پر پتھراؤ کیا اور مؤذن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، جس میں تقریباً 35 گھروں کے جلنے کی خبر آئی ہے۔ پورا شہر فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ سروس معطل ہو چکی ہے۔ ادھر مغربی بنگال میں بی جے پی کے صدر اور رکن اسمبلی دلیپ گھوش نے ریلی سے خطاب میں کہا ہے کہ جن ریاستوں میں ان کی جماعت بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو گولیاں مار دی جائیں۔ دوستو، بھارت ہی میں صدارتی ایوارڈ یافتہ ڈی ایس پی دویندر سنگھ کو حزب المجاہدین کے 2 عسکریت پسندوں نوید بابو اور آصف کو اپنی گاڑی میں دہلی لے جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ پلوامہ حملے کے وقت ڈی ایس پی دویندر سنگھ کی تعیناتی پلوامہ میں ہی تھی۔ کانگریس کی طرف سے اس حملے میں ممکنہ سہولت کار ہونے کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف بی جے پی نے کانگریس کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے حب الوطنی کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا کانگریس اپنی ہی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں پر شک کر رہی ہے؟ کیا انہیں اس حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے پر کوئی شک نہیں؟ آخر کیوں وہ پاکستان کو کلین چٹ دینا چاہتی ہے؟ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر دویندر سنگھ واقعی پلوامہ حملے میں ملوث نکلا تو اس سے مودی حکومت کا پورا بیانیہ ہی جھوٹا ثابت ہوگا، جس نے پلوامہ حملے کے فوراً بعد بغیر تحقیقات کے پاکستان پر اس حملے کا الزام لگایا اور پھر فروری کے آخر میں بالا کوٹ میں بھی بمباری کی۔
پاکستان نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس کا پلوامہ حملے سے کوئی تعلق نہیں اور اس میں بھارت کے اپنے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ حملہ آور عادل ڈار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اسے بھارتی فوج نے مظالم کا نشانہ بنایا، جس کے جواب میں اس نے ہتھیار اٹھائے تھے۔ دویندر سنگھ اس وقت بھارتی میڈیا کی شہ سرخیوں میں آیا جب بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کیس میں سزائے موت پانے والے رہنما افضل گرو نے 2013 میں پھانسی سے قبل ایک خط لکھ کر بتایا تھا کہ دویندر سنگھ نے اسے پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے ملزموں میں سے ایک کو اپنے ساتھ دہلی لے جانے اور وہاں رہائشی سہولت فراہم کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور اب بھارتی صدارتی ایوارڈ یافتہ پولیس آفیسر دویندر سنگھ 2 عسکریت پسندوں کو دہلی لے جاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ دویندر سنگھ کی گرفتاری سے بھارتی سیکیورٹی ادارے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ دویندر سنگھ کی نئی دہلی جاتے ہوئے عسکریت پسندوں کے ساتھ گرفتاری مقبوضہ وادی کی سب سے بڑی کہانی بن گئی ہے۔ اس کہانی نے بھارتی سیکیورٹی اداروں اور اس کی فوج کا خود دہشت گردی کروا کر اس کا الزام پاکستان پر لگانے کا کردار بری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ کانگریس نے بھی سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے کہ 2001 میں پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے میں بھارتی پولیس آفیسر کا نام کیوں آیا؟ ان کا پارلیمنٹ میں حملے میں کیا کردار تھا؟ ان کا فروری 2019 کے پلوامہ حملے میں کیا کردار تھا جہاں وہ بطور ڈی ایس پی تعینات تھے؟ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے اس بارے میں اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دویندر سنگھ کیس کی کئی گرہیں ہیں، لیکن پارلیمنٹ حملے کے ساتھ اس کا نام آنا بھارت کی قومی سلامتی کی پالیسی پر بہت بڑا اور حیرت انگیز سوالیہ نشان ہے۔ سویڈن کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی شک ظاہر کیا ہے کہ کہیں پولیس آفیسر دویندر سنگھ کسی سازش کے لیے مسلمانوں کا احتجاج رکوانے نئی دہلی تو نہیں جا رہے تھے کہ بھارتی لوگوں کی توجہ پاکستان کی جانب مبذول کروائی جا سکے۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ بھارتی پولیس آفیسر دہشت گردوں کے ساتھ دہلی کیوں جا رہا تھا؟ کیا متنازع قانون کے خلاف جاری مظاہروں سے توجہ بھٹکانے کے لیے اور پاکستان پر الزام تراشی کے لیے کوئی کھچڑی تو نہیں پک رہی تھی؟ بھارتی صحافی ساگریکا گھوش کا کہنا ہے کہ یہ دویندر سنگھ کون ہے؟ پہلے افضل گرو نے ان کا نام لیا تھا اور انہوں نے اسے پھنسایا، اور اب دویندر سنگھ دہشت گردوں کو دہلی لے جاتے ہوئے پکڑے گئے۔ آخر دویندر سنگھ ہے کون؟